بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المطففین۔ سورت کا نام ہے المطففین اور تطفیف دونوں۔ مطففین کا لفظ تو خود آیا ہے ویل للمطففین، اور اسی مطففین سے نکلا ہے تطفیف۔ صحیح ہے؟ بعض مفسرین کے نزدیک مکی ہے، بعض کے نزدیک مدنی ہے۔ ترتیب اس کا مصحفی نمبر تو ہے 83، نزولی نمبر ہے 86۔ سورۃ العنکبوت کے بعد اور بقرہ سے پہلے۔ اعداد و شمار اس میں ایک رکوع ہے، آیات 36 ہیں، کلمات 169 ہیں، حروف 730 ہیں۔ پچھلی صورت میں ربط ہے، پچھلی صورت میں لوگوں کو غفلت سے جگانے کے لیے یوم الدین کا حوالہ دیا گیا۔ اس صورت میں ناپ تول میں کمی کے عمل سے روکنے کے لیے یوم الدین کا حوالہ دیا گیا۔ سمجھ آیا؟ پچھلی صورت میں کیا بیان ہوا کہ لوگ غفلت میں ہیں، اور اس غفلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر یوم الدین کو مان لیں گے، یوم الدین کو مان لیں گے تو غفلت سے بیدار ہو جائیں گے۔ اور اس صورت میں ہے کہ لوگ کاروبار میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، جب دوسروں کا حق آتا ہے تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ان لوگوں کا ٹھیک یوم الدین پر ایمان نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ذرا، یوم الدین پر ایمان سے آدمی بد اخلاقی سے رک جائے گا، غلط کردار سے رک جائے گا۔ یوم الدین کا عقیدہ ہمارے عمل اور اخلاق کو ٹھیک کرتا۔ نمبر 2، پچھلی صورت میں یوم لا تملک سے قیامت کی عظمت بیان کی گئی کہ وہ دن ہوگا جس میں اختیار ایک اللہ جل جلالہ کے پاس ہوگا۔ اس صورت میں یوم یقوم الناس سے قیامت کی عظمت بیان کی گئی کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے رب العالمین کے سامنے۔ نمبر 3، پچھلی صورت میں ابرار اور فجار کے انجام کا ذکر ہوا، اس صورت میں بھی ان دونوں کے انجام کا ذکر ہے، تو مضامین ملتے جلتے ہیں۔ ابرار مانا نیک لوگ، فجار مانا گناہگار۔ صورت کے شروع میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی کا ذکر، اور صورت میں اس تباہی کی تفصیل ہے آخر میں۔ صورت کا موضوع ہے انکار قیامت کے اثرات۔ حضرات بہت اہم بات ہے، قیامت کا انکار جب کوئی کرے گا تو زندگی پر کیا اثر پڑے گا، اور جب قیامت پر کوئی آدمی ایمان لائے گا، یقین کرے گا، تو اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ سمجھ آیا؟ جی، پہلا مضمون ہے انکار قیامت کے اثرات، آیت 1 تا 17۔ دوسرا مضمون ہے آخرت کے حالات، آیت 18 تا 36۔ پہلا مضمون قیامت، انکار قیامت کے اثرات 1 تا 17۔ اس مضمون میں عقیدہ آخرت کے انکار سے انسانی زندگی پر پڑنے والے اثرات کا ذکر ہے۔ حضرات 2 اثرات دیکھو، ہمارے 2 قسم کے تعلقات ہیں نا اپنی زندگی میں۔ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ سے، اور ایک تعلق ہمارا ہوتا ہے اللہ کے بندوں سے۔ انکار قیامت، عقیدہ آخرت کا انکار، اس سے اللہ کے تعلق پر کیا غلط اثر پڑے گا، اور لوگوں کے ساتھ تعلق پر کیا غلط اثر پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ وہ بیان۔ حقوق العباد میں بدعنوانی،
حضرات جو آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھے گا، ایمان نہیں رکھے گا، آخرت کو نہیں مانے گا، وہ آدمی بدعنوان ہوگا۔ بدعنوان سمجھتے ہو؟ اس کے کاروبار کے اندر گڑبڑ ہوگی۔ بدعنوانی تو اب بہت مشہور ہو گیا نا، کرپشن جس کو بولتے ہیں، بدعنوان ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ جب یہ لوگوں سے معاملات کرے گا، لین دین کرے گا، جب اپنا حق لے گا تو پھر تو وہ تول تول کر، سوچ سوچ کر، ایک ایک چیز گن گن کر لے گا، لیکن جب دوسروں کی باری آئے گی تو اس میں گرا کر کے، ڈنڈی مار کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے دے دے گا۔ جہاں اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ سامنے والے کو میری چوری کا پتہ نہیں چلے گا، وہاں چوری کر لے۔ اگر ذرا کسی نے اس کو کڑک نگرانی کی اور اس کو معلوم ہوا کہ خطرہ ہو جائے گا تو وہاں تو اس نے مجبوراً ٹھیک کر لی۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی لوگوں کے ساتھ معاملات میں اپنے لیے کچھ اور پہ معیار رکھتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور رکھتا ہے۔ جب اس کے ساتھ برا ہو جائے تو کہتے ہیں لوگ کتنے برے ہیں، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو دیکھو انسانوں کا خیال نہیں ہے، اور جب خود کرے تو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ سمجھ گئے؟ اس لیے جب آدمی کوئی کام کرے تو اپنے آپ کو اس آدمی کی جگہ پر رکھے۔ اگر یہ میں اوروں سے کرتا ہوا اس بات کو ناپسند کرتا ہوں تو میں خود کیوں کرتا ہوں؟ اگر کوئی اور آدمی اس کو کرے تو وہ آدمی مجھے غلط نظر آتا ہے، برا نظر آتا ہے، تو میں خود کیوں کرتا ہوں؟ سمجھ گئے نا؟ یہ عقیدہ آخرت کے انصار سے آدمی ایسا دغلا انسان بنے گا، اللہ بچائے ہم سب۔ دوہرا اس کا معیار ترازو ہوگا، اپنے لیے اور ترازو، دوسروں کے لیے اور ترازو۔ اوروں کے بارے میں تو پھر باتیں شروع ہو جائیں، اپنے بارے میں تو چپ ہو جائیں۔ سمجھ گئے نا حضرات؟ عقیدہ آخرت کے انکار سے یہ بات پیدا ہوگی، کیا بات؟ بدعنوانی۔ حقوق العباد میں بدعنوانی کا مرض پیدا ہو گیا عقیدہ آخرت کے انکار سے۔ اپنی بات آئی تو حق انصاف کی باتیں شروع ہوئیں، اور جب دوسروں کے حق میں کی بات آئی تو انصاف کا تذکرہ ختم، دوہرے معیار چلنے لگے، اپنے لیے کچھ، دوسروں کے لیے کچھ اور۔ عقیدہ آخرت کے انکار سے یہ باتیں پیدا ہو جائیں گی۔ سمجھ گئے نا؟ عقیدہ آخرت کوئی آدمی منکر ہو تو اس کی بہت کڑک نگرانی کرنی پڑے گی، نہیں ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور جو آدمی آخرت کے عقیدہ کا مانتا ہے اس کو آپ نگرانی مت کرو، خود ٹھیک چلے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس اصلاح کی اور جس نظام کی بنیاد کے اندر ایمان بالغیب داخل ہے وہ ٹھیک اصلاح ہوگی، اور اگر اس میں صرف مادی فائدے کو بیچ میں ڈال کر کے آپ ایک نظام بناتے ہیں تو وہ ایک ظاہری طور پر تو بہت اچھا ہوگا، اندر اس میں نہیں ہوگی، اس میں گڑبڑ کبھی بھی ہو جائے گا۔ اس لیے انبیاء کرام آ کر کے لوگوں کے دلوں کو ٹھیک کرتے، اور لوگ ایسے بنتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جب ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا اس وقت بھی وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے، ہے نا؟ حضرت عمر کا قصہ ہے، حضرت ابن عمر کا قصہ ہے کہ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، وہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا تو امتحان لینے کی، فرمایا کہ اس میں سے آپ ہمیں دودھ دیں گے؟ تو اس نے کہا ہے بکریاں میری نہیں ہیں اور مالک کی طرف سے مجھ کو اجازت نہیں۔ کہا ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کریں گے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، ایک بکری مجھے دے دو، پیسے اپنے جیب میں رکھ لو۔ مالک پوچھے گا وہ ایک بکری کہاں؟ بولو بھیڑیا کھا گئی، تو ہوتا رہتا ہے نا، بھیڑیا آ کر کے کھا جاتا ہے تو تمہارے جیب میں پیسے آئیں گے، مالک کو تم جواب دے دو گے،
اس طرح کے خفیہ کام ہو جائے. تمہارا مالک کہاں ہے اس وقت؟ اس کو کیا پتہ چلے گا؟ تو حضرت ابن عمر یا حضرت عمر دونوں کے بارے میں، یہ ان میں سے کسی ایک کا قصہ. تو وہ دیہاتی، وہ جو چرواہا تھا، وہ کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ میرا مالک تو نہیں ہے، پھر اللہ کہاں ہے؟ اس کی یہ بات ایسی نکلی کہ حضرت ابن عمر اس کو وجد میں آ گئے، جذبے میں آ گئے، اور بار بار کہنے لگے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ اور اس چرواہے سے کہا تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا میرا مالک فلانا ہے. اس مالک سے جا کر ملے، اور اس سے فرمایا کہ تم اس غلام کو کتنی قیمت لوگے؟ یہ میں اس کی قیمت دیتے، مجھ پر بیچ دو. اس نے قیمت بتائی، کہا یہ لے لو، یہ میرے اوپر بیچ دو. اس غلام کو کہا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دی. اور اس مالک سے کہا یہ بکریوں کا ریوڑ کتنے میں دو گے؟ پورا ریوڑ. اس نے قیمت بتائی، کہا لے لو، یہ ریوڑ مجھے دے دو. اس غلام کو کہا جا، یہ ریوڑ تیرا ہوگی. اور پھر اس سے فرمایا کہ یہ مت کہنا کہ تجھ کو ابن عمر نے آزاد کیا، تجھ کو تیرے خوف خدا نے آزاد کی. حضرات بہت بڑی صفت ہے. اللہ جل جلالہ کا ڈر اور خوف یہ تمام حکمت کی جڑ ہے، اور تمام نیکیوں کو اپنے قابو میں لانے کا ذریعہ کیا ہے کہ آدمی میں اللہ کا خوف پیدا ہو. یہ نہیں ہے لوگ مجھ کو کیسے دیکھتے ہیں، میں لوگوں کو پسند آ گیا ہوں. اب تو سب چکر یہ چل رہا ہے، لوگوں کو کتنا پسند آ رہا ہوں. اللہ جل جلالہ پر اپنی نظر رکھو، ہر چیز میں اس کو دیکھو، اللہ کا استحضار کرو. یہ عمل کرتا ہوں، اللہ کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہاں یہ بات ہے. دوسری بات حضرات، عقیدہ آخرت کا جب انکار ہوگا اور عقیدہ آخرت کو نہیں مانیں گے تو اللہ کے حقوق میں کیا ہوگا؟ الحاد پیدا ہو جائے. الحاد کا کیا معنی ہوگا؟ دیکھو، قول اور عمل کے تضاد کے بعد اس پر ڈھٹائی، بجائے اس کے کہ اپنے اس کھلے تضاد پر آدمی شرمندہ ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، جو انسانوں کی روحانی اصلاح کی کتاب ہے، من گھڑت اور جھوٹا کہنے لگے. جب عقیدہ آخرت کا انکار ہو گیا تو اب تو جو کرو کرو. جب ایک رکاوٹ ہی ختم ہو گئی تو پھر کیا کر؟ تو جب عقیدہ آخرت کا انکار ہوا تو حضرات آدمی کتنا جری ہو گیا، کتنا نڈر ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے کتاب بھیجی، اور پیغمبر نے اس آدمی کو، یا پیغمبر کے نائب نے اس آدمی کو جب اللہ کی کتاب سنائی تو آدمی کہنے لگا جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، قصے. اس آدمی کی جرت تو دیکھو، رہتا ہے اللہ کی کائنات میں، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ کی زمین پہ رہتا ہے، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتا ہے، اور اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتا ہے، اور اللہ کی خوراک کھا کر کے زندہ ہے. اس آدمی کی جرت کو تو دیکھو، اس کی بے باکی کو تو دیکھو. اللہ کی کتاب کہتا ہے جھوٹے من گھڑت قصے. تو عقیدہ آخرت کے دو اثرات آپ کی سمجھ میں آ گئے حضرات. عقیدہ آخرت کے انکار سے آدمی بندوں کے حقوق میں بدعنوان بنے گا،
اور اللہ کے حقوق میں ملحد بنے گا. الحاد یعنی اللہ کے دین کا مذاق اڑائے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا مضمون ہے آخرت کے حالات. اس مضمون میں آخرت کے حالات کا ذکر ہے. نیک لوگ ہر قسم کی تر و تازگی اور عیش اور عشرت میں ہوں گے، اور دنیا میں مجرم طبقہ اہل حق کا مذاق اڑایا کرتا تھا. آج اہل حق ان افراد کو اپنے بدترین انجام سے دوچار ہوتا دیکھیں گے. اب نظر آ جائے. سمجھ میں بات آ گئی حضرات؟ تو دو باتیں ہو گئی اس مضمون. انکار قیامت کے کتنے اثرات بتائے؟ دو. بندوں کے حق میں بدعنوانی اور اللہ کے حق میں الحاد. اور آخرت کے حالات میں کتنا؟ نیک لوگ اچھے تر و تازہ عیش و عشرت میں، اور بدکار لوگ اپنے آخری انجام کو دیکھ لیں گے، اور وہ لوگ ان کا دیکھیں گے اور ان کے اوپر ہنسیں گے.